السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس وقت جنوبی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں سیلاب سے بہت برے حالات ہیں۔ سارا ایریا ڈوبا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے کچے مکانات سارے تباہ ہو چکے ہیں اور انتہائی بری حالت ہے۔ اور امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں، بہت سے اللہ لوگ اپنی کمائی میں سے صدقات خیرات کر رہے ہیں لوگوں کو ان حالات سے نکالنے کے لیے۔ لیکن یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ 4 سال پہلے سیلاب آئے تب بھی یہی ایریاز افیکٹڈ ہوتے ہیں، 10 سال پہلے آئے، 15 سال پہلے آئے، 20 سال پہلے آئے، ہر بار یہی علاقے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ اگر ہر بار یہی علاقے متاثر ہو رہے ہیں تو ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں سوچا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا بھی رول ہوتا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی عقل استعمال کرتے شاید ہم اس چیز سے بچ سکتے۔ فورن کنٹری سے امداد آتی ہیں ایسی صورتحال میں، پتہ نہیں ان لوگوں تک پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی، اور کچھ پاکستانی لوگ جن کے جو ایریاز افیکٹڈ نہیں ہوتے، وہاں کے لوگ اپنے متاثرین کے لیے، اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کے لیے امداد کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ امداد اس چیز کا دائمی حل نہیں ہے۔ اس چیز کا لانگ لاسٹنگ جو اصل سولوشن ہے وہ ہے ڈیمز۔ میرا ماننا یہ ہے ان سب علاقوں میں جو ہر بار سیلاب میں ڈوبتے ہیں، یہ جنوبی پنجاب کے علاقے ہو گئے جیسے مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، اس کے بعد کوہ سلیمان کے ساتھ والے سارے علاقہ جات، اس کے بعد بلوچستان اور سندھ کے علاقے، میرا ماننا یہ ہے ان سب میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہونے چاہیے، تاکہ اگر ایسی صورتحال بنے، پہلا فائدہ تو ہم یہ اٹھائیں کہ ہم اس پانی کو تباہی پہنچانے کی بجائے ہم اس کو محفوظ کر لیں۔ دوسرا فائدہ یہ قیمتی جانوں کا نقصان نہ ہو۔ تیسرا فائدہ یہ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ چوتھا فائدہ یہ پانی نیچر ہے اور نیچر میں خوبصورتی ہوتی ہے، اس سے ان علاقوں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور لوگ ان ایریاز کو دیکھنے آئیں گے کہ بھئی ڈیمز کہاں کہاں بنے ہیں، یہ وہ، اور اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی چل سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سیلاب آتا ہے امداد کا لولی پاپ دے کر عوام کو چپ کروا دیا جاتا ہے، عوام امداد لے کے کچھ بیچاروں کی مدد ہو جاتی ہے، کچھ رہ جاتے ہیں، اس قسم کا سلسلہ چلتا ہے۔ دیکھیں، امداد اس مسئلے کا دائمی حل نہیں ہے، چاہے جو بھی کر لیں، اگر کوئی کسی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا تو اس کی مدد کرنا ایک اچھی بات ہے، مدد ہونی چاہیے، امداد ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے ایک بندے کا سارا کچھ لٹ گیا، اس کو کھانا پرووائڈ کرنا، اس کو دوبارہ کھڑا کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن جو اصل آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو امپاور کرتا ہے۔ امپاورمنٹ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگلی بار وہ بندہ اس چیز کا، اس مشکل کا شکار نہیں ہوتا۔ ان ایریاز کے لوگوں کو امپاور کرنے کا واحد حل یہی ہے کہ بھئی یہاں پر ڈیمز بنائے جائیں، تاکہ اگلی بار یہاں پر ایسی صورتحال ہی پیدا نہ ہو۔ اب میرا ماننا یہ ہے ان علاقوں کا اصل ہیرو وہی ہوگا، وہی پولیٹیشین، وہی سیاسی پارٹی، وہی حکومت ہوگی جو ان علاقوں میں ڈیمز بنوائیں گے، اور جو ان لوگوں کو پھر سے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اگلی باری پھر سیلاب آئے گا، پھر ہمیں باہر سے امداد آئیں گی، کچھ ہم کھا جائیں گے، کچھ ان پہ لگا دیں گے، تو اب معاملات ایسے نہیں چلنے چاہیے۔ میرے وہاں کے لوگوں سے اپیل ہے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو کائنڈلی نیکسٹ ٹائم جو بھی کوئی آپ سے ووٹ مانگنے آئے اس کو فورس کریں اس بات پہ کہ وہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل کرے، وہ آپ کے ایریا کو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ڈیمز پرووائڈ کریں، اور یہی ایک اس مسئلے کا اصل سولوشن ہے۔ اور اس کے بعد ڈیم جب یعنی بن رہے ہیں، اگر ڈیم کا پروجیکٹ یہ مان لیتے ہیں اور ڈیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بڑا چیلنج آپ یہ آتا ہے کہ اس ڈیم بننے میں کوئی کرپشن نہ ہو، اس کا جو میٹیریل ہے وہ اچھا یوز ہونا چاہیے۔ اس چیز کو بھی چیکس اینڈ بیلنس کریں اگر وہ اس چیز کو مانتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ناقص میٹیریل کے ساتھ ڈیم بناتے ہیں تو وہ الٹا ہمارے گلے پڑے گا، الٹا مزید تباہی کا باعث بنے گا، اس میں پانی آئے گا، ڈیم ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے
جنوبی پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہے، نیکسٹ ٹائم ووٹ دینے سے پہلے ڈیم کا مطالبہ لازمی کریں۔ اور جن لوگوں نے کالا باغ ڈیم بننے میں مخالفت کی تھی ان سے میرا سوال ہے، اب یہ تباہ کاریاں آپ کے سامنے ہیں، کیا آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو سمندروں میں طغیانیاں ہیں یا پھر زمین پر طوفان برپا ہے، یہ سب تم لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، جو گناہ کر رہے ہیں ان سے توبہ کر لیں، ناجائز منافع خوری چھوڑ دیں۔ دیکھیں کوئی بھی وبا آتی ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن بنتی ہے، متعلقہ لوگ ان چیزوں کی، ان اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب اور گھٹیا ترین عمل ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو خیمہ 4000 کا ہوتا تھا وہ اب جی سیلاب کی صورتحال کو دیکھ کے، اس کے ڈیمانڈ کو دیکھ کے انہوں نے 10,000 کا کر دیا۔ اب یہ انتہائی گری ہوئی اور گھٹیا حرکت ہے، ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ کہتا ہے کہ اس عذاب سے بچو جو خاص طور پر ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں سے گنہ گار ہیں، وہ ان پر بھی آئے گا جو گنہ گار نہیں ہیں۔ تو ایسے کام کرنے سے سوسائٹی کے جو لوگ، اگر متعلقہ ادارے ان لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے تو میں یہ کہتا ہوں جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، وہ انہیں روکیں، کیونکہ ان کی یہ حرکتیں آگے جا کے عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ کیونکہ کفر کی حکومت چل جاتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلتی۔ جہاں پر ظلم ہونا شروع ہو، یہ ظلم ہے۔ 4000 کا خیمہ 10,000 میں مشکل وقت میں بیچنا ظلم ہے۔ کرونا کے دنوں میں سینیٹائزر اور ماسک کی قیمتیں بڑھا دینا یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ کسی قیمت پر معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا میری آپ سب سے یہی اپیل ہے، نیکسٹ ٹائم ووٹ دینے سے پہلے ڈیم کا مطالبہ لازمی کریں۔ اور امداد کرنا اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کسی کی مدد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو امپاور کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم اس کو اس مدد کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔